الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جمعۃ المبارک کی محافل میں تشریف لانے والے احباب کو یاد ہونا چاہیے تذکرہ اللہ کے مقرب بندوں کا چل رہا ہے، جنہیں اللہ قرآن و سنت کی روشنی عطا فرما کے اپنی خالص عبادت کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور اپنی نافرمانیوں سے بچنے کی بھی کئی گنا زیادہ صلاحیت ترک معصیت کے حوالے سے عطا فرماتے ہیں۔ اور یوں اللہ کے مقرب بندے لذت عبادت سے سرشار ہو کر اپنی دنیاوی زندگی کا سب سے زیادہ حصہ اپنے رب کی یاد میں رہ کر اور لگ کر گزارتے ہیں۔ ایک ایمان والے کی زندگی میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے اللہ کی یاد کرتا ہے۔ اور میں اگر اپنے رب کی فرما برداریوں پر اصرار کرتا رہوں تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ میں شیطان کے مقابلے میں فاتح ہو جاتا ہوں اور میرا شیطان مغلوب ہو جاتا ہے۔
سجدوں کی خالص سجدوں کی توفیق اللہ کی رحمت سے حاصل ہوتی ہے۔ سچی عبادتوں کی توفیق اللہ کی رحمتوں سے ہوتی ہے۔ اللہ کی فرمانبرداری کی توفیق اس کی رحمتوں سے ہی ممکن ہوتی ہے، اور اس کی نافرمانیوں سے رکنے کی توفیق بھی اس کی رحمتوں سے ہی ممکن ہوتی ہے۔ ایک صاحب ایمان اللہ کی بندگی پر عمل پیرا ہونے والا، صوم و صلات کا پابند رہنے والا، حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، زاد راہ پانے پر بیت اللہ کا طواف کرنے والا، حج بیت اللہ کی سعادتیں حاصل کرنے والا، احکامات الہیہ کی بجا آوری میں شوق و ذوق سے لگنے والا، یہ وہ صاحب ایمان ہوتا ہے جس کو اللہ اپنے قرب کے احساس سے مالا مال رکھتے ہیں۔ ضرورتیں جو انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، وہ صاحب ایمان کو بھی زندگی میں پیش آتی ہیں، لیکن اس کے ایمان کی روشنی اسے اپنی ضرورتوں میں مخلوق کی طرف جھکاؤ نہیں کرنے دیتی، اسے ایمان کی روشنی اپنی ضرورتوں میں اپنے رب کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ بس بندے کا اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا، اس کی دیر ہوتی ہے کہ مومن کی زندگی میں جب متوجہ ہو جائے بندہ اپنے معبود کی طرف، تو ہر قدم نیکی کا قدم بننے لگتا ہے، ہر خوشی عبادت بننے لگتی ہے، ہر غم عبادت بننے لگتا ہے۔ جب بندہ اپنے معبود کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کا ہر لمحہ زندگی بندگی بننے لگتا ہے، اور جب ہر لمحہ زندگی بندگی بننے لگے تو یہ بندہ قدم قدم پر اپنے رب کی رحمتوں کا مستحق بنتا ہے، اور رحمتوں کا استحقاق ہر قسم کے خوف سے اور ہر قسم کے غم سے جو دنیاوی ضرورتوں کے شکنجے میں آ کر ایک بندے کو معبود سے غافل کرنے کا سبب بنتا ہے، وہ ان تمام ہموم و غموم سے اللہ کی رحمت کی بنیاد پر بے نیاز ہو جاتا ہے، اور اللہ قرآن میں اس کی تائید کرتے ہوئے کہنے لگتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سبحان اللہ۔ اس کیفیت میں اللہ کی یاد کا غلبہ
وہ اتنا زور پکڑ لیتا ہے کہ کوئی بھی دنیا کی محبت بھرا رشتہ وہ والدین کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، دوست و احباب کی شکل میں ہو، استاد و پیر و مربی کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں کوئی دنیا کا رشتہ جب وہ معبود کی محبت کے مقابلے میں رکاوٹ بننے لگے جو کہ زندگی کا ایک اہم موڑ ہوتا ہے، اور یہ آتا ہے ہر مومن کی زندگی میں، یہ موڑ آتا ہے کہ اللہ کے حکموں کے مقابلے میں میری دنیا داری رکاوٹ بننے لگتی ہے۔ یہ زندگی میں موڑ آتے ہیں، اللہ کے حکموں کے مقابلے میں خوشیوں اور غمیوں میں میری برادری اور میرے سماج کے رویے وہ رکاوٹ بننے لگتے ہیں، میرا سماج رکاوٹ بننے لگتا ہے۔ زندگی میں یہ موقع آتے ہیں کہ اللہ کے حکموں کے مقابلے میں اولاد اپنی محبتوں کی گرفت میں مجھے لینے لگتی ہے۔ زندگی میں یہ مواقع آتے ہیں، دنیا کے مال و متاع کی کشش مجھے اللہ کے حکموں کے مقابلے میں رکاوٹ میری زندگی میں بننے لگتی ہے۔ ان ساری رکاوٹوں کو، ان ساری روکوں کو مجھے ایمانی جذبوں سے عبور کرنے کی صلاحیت دنیا کے کسی علم سے نہیں مل سکتی، دنیا کی کسی کتاب سے نہیں مل سکتی۔ جب یہ مقابلہ آ جائے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف میری محبتیں ہیں، جب میری محبتوں، میری چاہتوں اور میری ضرورتوں کے مقابلے میں اللہ کا حکم آ جائے تو مجھے ان ضرورتوں سے اور ان رکاوٹوں سے اور اپنی خواہشوں کو عبور کر کے آگے اللہ کے حکموں کی فرما برداری کی طرف جانا، یہ صلاحیت دنیا کے کسی علم سے مجھے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ صلاحیت مجھے تب حاصل ہوتی ہے کہ میرے دل اور دماغ پر وحی الہی کے علم کی نورانیت کا پورا پورا اثر ہو جائے اور میرا دل اور دماغ قرآن و سنت کی روشنی سے معمور دل اور معمور دماغ بن جائے، تو پھر میں دنیا کی ہر خوشی کو اور دنیا کی ہر ضرورت کو اور دنیا میں پیش آنے والی ہر رکاوٹ کو اپنے اللہ کے حکموں کی تابعداری کے مقابلے میں عبور کرنے لگتا۔ اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ میرا پیش نظر اللہ کی فرما برداری اور اس کی رضامندی ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، نمازی وہ ہے جس کی نمازوں نے اسے اللہ کی رضامندی کے حصول کے پاکیزہ جذبوں کی منزل دے دی ہے۔ عابد وہ ہے جسے
معبود کی عبادتوں کی ادائیگی نے اپنے معبود کی رضاؤں کا شوق دلا دیا ہے. وہ کیسا نمازی ہے کہ نمازیں بھی پڑھتا ہے اور بے حیائیاں بھی کر رہا ہے؟ وہ کیسا متصدق ہے کہ صدقے بھی کر رہا ہے اور حرام کی کمائیاں بھی کر رہا ہے؟ وہ کیسا حاجی ہے کہ حج بھی کر رہا ہے اور 2 نمبر مال خرید و فروخت بڑی ڈھٹائی سے کر رہا ہے؟ وہ کیسا مجاہد ہے؟ وہ کیسا مجاہد ہے کہ جہاد کا دعویٰ بھی کر رہا ہے اور توحید کے مقابلے میں شرک کے پھیلنے کا سبب بھی بنا ہوا ہے؟ وہ کیسا مجاہد ہے؟ مسجدوں کے مقابلے میں قبروں پر اہل اللہ کی قبروں پر عرس و تعریس کو ترجیح دینے والا وہ کیسا مجاہد ہے؟ جہاد تو تھا اللہ کی توحید کے کلمے کو سب سے اونچا کرنے کے لیے، لڑائی تو اس لیے تھی لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. جہاد تو اس لیے. اللہ وہ کیسا عبادت گزار ہے اللہ کا کہ رب کے سامنے جھکتا بھی ہے اور رب کے حکموں کے مقابلے میں مخلوق کی آرزوؤں پر رب کے حکموں کو قربان کرنے لگتا ہے. کیسا عبادت گزار ہے؟ اور پھر یہ حجت بھی تراش لیتا ہے کہ مسجد کے ماحول میں رہ کر یہ باتیں کرنا بڑی آسان ہے، عام زندگی میں قدم رکھیں گے جب یہ مذہبی لوگ تو پھر پتہ چلے گا کہ کیسے نباہ ہوتا ہے. تو اس کا الزامی جواب یہ ہے کہ اپنی عام زندگی کی دقتوں پہ حجت باز ٹولے کو دور سے مسجد اور مدرسے کے ماحول میں رہنے والے بڑے آسان اور پرتعیش زندگی گزارنے والے لگتے ہیں، جب یہ مسجدوں کے ماحول میں آ کر ہو کریں گے تو پھر انہیں اندازہ ہوگا کہ ہو کرنا یہ مشکل مرحلہ ہے، یہ دنیا داری کے امور کو چلا کر رب سے رحمتوں کا مطالبہ کرنا مشکل مرحلہ ہے. اللہ چھوڑیے، یہ تو دل کا درد ہے جو جتنا چھڑ جائے تو پھر چھڑا رہے گا. جس طرف جانا ہے مجھے ادھر جائے. کیسا نمازی ہے؟ نمازی بھی ہے بے حیا، کسی کی عزت. یار بندہ عبدالعزیز بیٹے جاؤ، میری توجہ ہٹتی ہے بیان میں، یا پیچھے کوئی ساتھی بیٹھا کرے ابتدان. حد ہو گئی بھائی. اللہ کیسا نمازی ہے؟ نمازی بھی ہے اور بے حیا. کیسا نمازی ہے؟ نمازی بھی ہے اور منکرات پر عمل پیرا. کیسا نمازی؟ کیسا
مسلم حکمران ہے بھائی، ریاست اسلام کا نمائندہ، کیسا ریاست اسلام کا نمائندہ ہے کہ وہ اپنی ریاستی عملداری کو مضبوط کرنے کا سبب یہ سمجھتا ہو کہ مجھے عالم کفر کے بڑے بڑے نمائندوں سے یاری لگا کر رکھنی ہے، تب جا کر میری اپنی ریاستی عملداری قائم ہوگی. یہ کیسا ریاست اسلام کا حکمران ہے؟ یہ منافق تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. قرآن مجید میں منافقوں کا تذکرہ ہے. اللہ اللہ، کہ وہ اپنے نفاق کی وجہ سے کفر سے اپنی یاریوں کو ایک بڑی اہمیت دیتے ہیں. ایک مومن، ایک صاحب ایمان اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے. ایک مومن اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے اپنے رب کی رضاؤں کی پاکیزہ طلب میں. اس کی ترجیح یہ ہوتی ہے، اقتدار دینے والا اللہ ہے، اگر وہ اقتدار لے کر مجھ سے راضی ہوتا ہے تو وہ اقتدار قربان کرتے ہوئے، کوئی اسے جھول نہیں ہوتی، وہ اقتدار قربان کر کے اپنے رب کی رضاؤں کو سینے سے لگا لیتا ہے. اولاد دینے والا اللہ ہے، وہ اولاد کو قربان کر کے رب کی رحمتوں کو، رب کی رضاؤں کو ترجیح دیتا ہے. مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، یہ تو میرے وہم اور گمان کے بت ہیں کہ یہ خراب ہو گیا، مال میرے پاس نہ ہوا تو میں کمزور ہو جاؤں گا، دولت میرے پاس نہ ہوئی تو میرے ساتھ کوئی نہیں چلے گا. یہ بت تو دماغ کے، یہ تو عقل کی کمزوریوں اور عقل کی بے نوریوں سے جنم لینے والے بت ہیں جو میرے وہموں سے جنم لیتے ہیں. میرا کاروبار نہ ہوا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا، میری کوٹھی نہ ہوئی تو میں پیچھے رہ جاؤں گا، میرے بچے دنیاوی اعتبار سے کامیاب نہ ہوئے تو میں تنہا رہ جاؤں گا، یوں ہوا تو یہاں ہو جائے گا، یہاں ہوا تو یوں ہو جائے گا. یہ وہ تمام باتیں ہیں جو مجھے میرا وہم، میری عقل کی بے نوری، وہ میرے دل سے روشنی سے محروم عقل، جب وہ قرآن و سنت سے بے بہرا عقل، وہ جب میری ترجیح بنتی ہے تو یہ باتیں جنم لینے لگتی ہیں. مجھے ان تمام بتوں کو اپنے رب کی رضاؤں کی طرف سے توڑ پھوڑ دینا ہے اور لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے رہنا ہے. یہ ہے ایمان. سبحان اللہ، اللہ کرے ہم سب ایسے مومن بن جائیں. ہاں جی، ایمان تو بہرحال یہ ہے. اللہ اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا مشہور فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ السلام. اب فرمایا تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا، ہو ہی نہیں سکتا مومن، جب تک کہ وہ اپنی تمام محبتوں کو،
پیچھے کر کے میں اللہ کے محبوب کی محبت کو آگے نہ کر دیں. اگر میری محبت یعنی میری سنت و اتباع، میری سنت کی پیروی اور اس کی محبت، میری شخصیت اور اس کی محبت، میری دعوت اور اس کی محبت، میری ذات سے جڑی ہوئی ہر شے اور اس کی محبت، یہ جب تک کسی دعوی ایمان رکھنے والے کو اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی کل کائنات سے زیادہ، پوری انسانیت سے زیادہ، جب تک میں محمد کسی مومن کو پوری کائنات سے زیادہ عزیز تر نہ ہو جاؤں، وہ مومن نہیں ہو سکتا. وہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا. محبت رسول اپنی معراج پر ہو تو میں مومن بنتا ہوں. سبحان اللہ تو کہہ دیجیے. محبت رسول میری زندگی میں اپنی معراج پر ہو. دولت پیچھے رہ جائے، محبت رسول آگے ہو جائے. مکان پیچھے رہ جائے، محبت رسول آگے ہو جائے. اولاد پیچھے رہ جائے، محبت رسول آگے ہو جائے. جائیداد کی کشش پیچھے رہ جائے، محبت رسول آگے ہو جائے. سیاسی ذوق شوق پیچھے رہ جائے، محبت رسول آگے ہو جائے. کاروباری ضرورتیں پیچھے رہ جائیں. یہ جملے سنیے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے عمل کرنے کی. ممبروں پہ بیٹھ کر تقریریں کرنی آسان ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی آسانی ہوتی ہے. عمل کرنا بھی اس کی توفیق سے ہی ممکن ہے. طلب ٹھیک ہونی چاہیے. اللہ سبحان اللہ. جی اولاد پیچھے رہ جائے، محبت رسول مقدم ہو جائے. بیوی پیچھے رہ جائے، محبت رسول مقدم ہو جائے. اپنی معیشت کی فکریں پیچھے رہ جائے، محبت رسول مقدم ہو جائے. سیاسی طلبیں پیچھے رہ جائے، محبت رسول مقدم ہو جائے. عہدوں کی کشش پیچھے رہ جائے، محبت رسول مقدم ہو جائے. ضرورتیں پیچھے رہ جائے، محبت رسول مقدم ہو جائے. دنیا پیچھے رہ جائے، محبت رسول مقدم ہو جائے. ہر شے جو کچھ میری زندگی میں میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، میرے بچپن سے لے کر میری موت تک، میری شعوری زندگی سے لے کر میری موت تک، جو کچھ میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، مال کی شکل میں، مکان کی شکل میں، زر کی شکل میں، دولت کی شکل میں، عہدوں کی شکل میں، دوستی کی شکل میں، رشتوں کی شکل میں، مودت کی شکل میں، ضرورتوں کی شکل میں، جو کچھ بھی میرے ساتھ رکھی ہے، جس دن یہ ہر شے محبت رسول کے مقابلے میں مجھے ٹائی آ جائے اور یہ فیصلہ کرنا پڑے ایک طرف محبت رسول ہے اور دوسری طرف یہ ساری چیزیں ہیں، تو میں بغیر کسی فکر کے ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر محبت رسول کی طرف بڑھنے لگوں تو آقا دو جہاں فرماتے ہیں میں وہ مومن بنتا ہوں جس مومن کے ایمان کا گواہ رب کا محبوب محمد بننے لگتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اللہ 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 اللہ. دعوت کا فریضہ ہو، اس میں بھی پیش نظر محبت رسول ہو.
تجارت کا معاملہ ہو پیش نظر محبت رسول ہو، حکمت و دانائی کا مرحلہ ہو پیش نظر محبت رسول ہو، ایفاء عہد کا مرحلہ ہو پیش نظر محبت رسول ہو، والدین کی خدمت کا معاملہ ہو پیش نظر محبت رسول ہو، اولاد کی تربیت کا مرحلہ ہو پیش نظر محبت رسول ہو، بیع و شراء ہو پیش نظر محبت رسول ہو، خوشیاں غمیاں ہو پیش نظر محبت رسول ہو۔ جب ان ساری کیفیات میں محبت رسول پیش نظر ہو تو میرا ایمان مجھے وہ مومن بناتا ہے۔ میں اپنے موضوع سے کنیکٹ کروں اپنی اس درمیانی گفتگو کو، تو میرا ایمان جب محبت رسول میری تمام زندگی میں حاوی رہے تو میرا ایمان مجھے وہ مومن بناتا ہے، سنیے گا، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے میں چوک جاتا تھا، جب تک محبت رسول میرے پیش نظر نہیں تھی میں مختلف مرحلوں میں چوک جاتا تھا۔ دنیا اپنی سج دھج میں مجھے کھینچ لیتی تھی، عہدوں کی کشش مجھے کھینچ لیتی تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ تب تک محبت رسول میرے پیش نظر نہیں تھی، ہاں جب واقعتاً محبت رسول میری زندگی میں میرا پیش نظر بن گئی تو پھر اللہ کی بغاوتوں کے مراحل میں اتنا طاقتور ہو گیا کہ جو ہی اللہ کی بغاوت کا مرحلہ آتا میری زندگی میں تو میں بڑی طاقت سے اللہ کی بندگیوں کے مرحلے عبور کرنے لگتا اور رب کی بغاوتوں سے اپنا دامن بچا کے محبت رسول کو پیش نظر رکھ کے آگے بڑھنے لگتا۔ یہ میں وہ مومن بنتا جسے محبت رسول کو پیش نظر بنانے کی وجہ سے اللہ کے قرب کا عظیم الشان مقام حاصل ہو گیا۔ صحابہ کو اللہ کہتے ہیں اولئک المقربون۔ سبحان اللہ۔ صدیق کا پیش نظر محمد ہے، عمر کے پیش نظر محمد ہے۔ چلیے ہم اپنے لفظ کو وہ اضافت جو میں نے اضافت لفظی استعمال کی وہ بول لیجیے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر کے پیش نظر محبت رسول ہے، عمر کے پیش نظر محبت رسول ہے، عثمان کے پیش نظر محبت رسول ہے، علی کے پیش نظر محبت رسول ہے، صحابہ کے پیش نظر محبت رسول ہے، ازواج کے پیش نظر محبت رسول ہے، مصطفیٰ کے سب یاروں کے پیش نظر محبت رسول ہے، مصطفیٰ کے اہل بیت کے پیش نظر محبت رسول ہے۔ جن کے پیش نظر دعوی ایمانی میں محبت رسول ہو، محبت رسول وہ بنیاد فراہم کرتی ہے کہ عابد فقط عابد نہیں رہتا، مقرب عابد بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ کیونکہ محمد ہمارے رب کے محبوب ہے، اس لیے جن کو محبت رسول پیش نظر ہو وہ فقط عابد نہیں، وہ مقرب عابد ہے۔ اولئک المقربون۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے عرض کیا ہے کئی بار، یہ بات عرض کر رہا ہوں اور کر چکا ہوں، وہ کیفیت قرب ہی وہ طاقت ہے جو مجھے اللہ کی نافرمانیوں سے رکنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ جب تک وہ کیفیت قرب نہیں بنے گی میں اللہ کی
نافرمانیوں سے نہیں رک. نافرمانی آنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کے باوجود بے حیا. نافرمانیوں کے کرنے کا مطلب یہ ہے صدقوں کے باوجود کمائی حرام کی. نافرمانیوں کا کہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی تابعداری کے باوجود اس کی سنت کی پامالی. یہ دونوں باتیں ان کا کوئی تال میل نہیں اور میل جول نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اللہ 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 اللہ. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. یہ وہ بنیادی بات ہے جس کا فہم و ادراک نہ ہو تو ایمان کی جو وادی ہے اس میں قدم ہی نہیں رکھا جا سکتا. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ اولو العلم قائم بالقسط. لا الہ الا ہو العزیز الحکیم. یہ اللہ نے گواہی دی کس بات کی؟ لا الہ الا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، معبود اکیلا. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ سبحان اللہ کہیے. جی میاں سبحان اللہ. سن ایمان کے دعوے کرنے والا نمازیں پڑھتا رہا، اگر اللہ کی توحید کی روشنی نہ ملی تو نمازیں عبادت نہیں بن سکتی. سن اور صدقے کرنے والا صدقے کرتا رہا، اگر اللہ کی توحید کی روشنی نہیں ملی تو صدقہ عبادت نہیں بنتا. سن اور والدین کی خدمت کرنے والا، اگر رب کی توحید کی روشنی نہ ملی، رب کی توحید کا فہم و ادراک زندگی میں نہ ہوا تو سن والدین کی خدمت کا کرنا عبادت نہیں بنے گا. سن عمرے کرنے والا، حج کرنے والا، اور زکات دینے والا، اور خیراتیں دینے والا، اور عبادتوں کے دعوے کرنے والا، سن اگر اپنے عملوں کو، عمل خیر کو عبادت بنانا چاہتا ہے تو عبادت بننے کے لیے کسی بھی عمل کو اللہ کی توحید کی روشنی کی ضرورت رہتی ہے. روشنی توحید والی ملے تو سجدہ عبادت بننے لگتا ہے. سبحان اللہ. جی اللہ 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 اللہ. توحید کی روشنی نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. توحید کی روشنی بھی انہی کو ملتی ہے جن کو سچی طلبوں سے محبت رسول اپنی گرفت میں لے لیتی ہے. پھر وہ جاہل نہیں رہتے، وہ عالم بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. غیر اللہ کی نظر و نیاز دینے والا قرآن کے علم، قرآنی علم کے مطابق جاہل بندہ، غیر اللہ کے نام کی نظر منتیں منوتیاں دینے والا جہالت والا، غیر اللہ کے سجدے کرنے والا جہالت والا، مخلوق کے سامنے خالق کی
عزتوں کے مقابلے میں مخلوق کے سامنے بچھنے والا، جہالت والا، رب کے حکموں کے مقابلے میں برادری کو ترجیح دینے والا، جہالت والا، جی رب کے حکموں کے مقابلے میں اولاد کو ترجیح دینے والا، جی جہالت والا، رب کے حکموں کے مقابلے میں اپنی دنیا کو ترجیح دینے والا، جہالت والا، اور رب کے حکموں کے مقابلے میں دنیا کو پیچھے کرنے والا، علم والا۔ سبحان اللہ، جی جی اللہ 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 اللہ۔ جاہل بندہ جی اللہ کی توحید کی بات نہیں کر سکتا، اس میں جرات ہی نہیں ہوتی، اس میں جی اللہ 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 اللہ۔ جی جہالت والا، جاہل ممکن ہے تجارت کی رموز کو سمجھدا ہو، ممکن ہے جاہل بندہ برادری کی اونچ نیچ کو سمجھنے والا ہو، ممکن ہے جاہل بندہ جی دنیا کے معاملات کی سوجھ بوجھ والا ہو، یہ ممکن ہے جاہل بندہ وکالت کی اونچ نیچ کو سمجھنے والا ہو، یہ ممکن ہے جاہل بندہ انسانی جسم کے اعضاء کے فساد کی اصلاح کو سوجھ بوجھ رکھنے والا ہو، یہ ممکن ہے کہ جہالت والا بھی دنیاوی امور میں کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ رکھنے والا ہو، لیکن یہ ضابطہ بھی پلے سے باندھ لے، کوئی جاہل بندہ رب کی توحید کی روشنی سے کبھی بھی متعارف نہیں ہوتا، جب بھی رب کی توحید بھی روشنی کا تعارف ہوتا ہے، جہالت علم میں بدل جاتی ہے، جاہل نہیں رہتا، جس کو رب کی توحید کی روشنی مل جائے وہ علم والا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، وہ علم والا، سبحان اللہ، وہ علم والا، سبحان اللہ۔ اور اس کے پیش نظر کیا ہے؟ محبت رسول ہے۔ کیا ہے؟ بولیے جی، کیا ہے؟ جی لا الہ الا اللہ کی دہائیاں دینے والا، محبت رسول اس کے پیش نظر رہتی ہے۔ دکان میں بیٹھا ہوا لا الہ الا اللہ، مکان میں بیٹھا ہوا لا الہ الا اللہ، تعلیم و تعلم میں لگا ہوا لا الہ الا اللہ، برادری کے امور طے کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ، خوشیوں میں لگا ہوا لا الہ الا اللہ، غمیوں میں لگا ہوا لا الہ الا اللہ، اولاد کی تربیت میں لگا ہوا لا الہ الا اللہ، جی بیوی کے ساتھ معاملے طے کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ، جی عہدوں کے اوپر جی اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے لا الہ الا اللہ، حکمرانی مل گئی لا الہ الا اللہ، وزارت مل گئی لا الہ الا اللہ، خطابت مل گئی لا الہ الا اللہ، شہرت مل گئی لا الہ الا اللہ، کسی نے سینے سے لگا لیا تو لا الہ الا اللہ، کوئی نظریں پھیر لے تو لا الہ الا اللہ، کوئی دروازے کھول دے تو لا الہ الا اللہ، کوئی دروازے بند کر دے تو لا الہ الا اللہ، کوئی محبتیں دے تو لا الہ الا اللہ، کوئی نفرتوں سے بھیجائے تو لا الہ الا اللہ، کوئی عداوت سے بھیجائے تو لا الہ الا اللہ، کوئی سخاوت سے بھیجائے تو لا الہ الا اللہ، کوئی شرافت سے بھیجائے تو لا الہ الا اللہ، کوئی جس لحاظ سے بھی زندگی میں بھیجائے، مومن کے پیش نظر کیا ہے؟ محبت رسول ہے، اور محبت رسول کا ایک ہی پیغام ہے لا الہ الا اللہ۔ سبحان آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ کیسے زور آزمائی کر رہے ہیں چھوٹے شاہ صاحب کہ محبت رسول کا پیش نظر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ بولیے کیا ہے؟ سارے بولے کیا ہے؟ سبحان اللہ،
سبحان اللہ. میرے ایمان کو ایمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ میں محبت رسول کو اہمیت دوں اپنی زندگی میں. اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہدایتوں کا مرقع بنا کے میں نے اپنے محمد کو بھیج دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی میرا رسول ہدایتوں کا مجسمہ رسول ہے. سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. میرا رسول ہدایتوں کا مرقع رسول ہے. میرا رسول ہدایتوں کا مجسمہ رسول ہے. میرا رسول چلے تو ہدایت ساتھ چلتی ہے، بیٹھے تو ہدایت ساتھ بیٹھتی ہے، مسکرائے تو ہدایت ذات، جی روئے تو ہدایت ذات، بیان کرے تو ہدایت ذات. ارسل رسولہ بالہدیٰ. میرا رسول ہدایتوں کا مجسمہ رسول ہے. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے اپنا رسول ہدایتوں کا مجسمہ بنا کے بھیجا ہے. سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ. ساڈا ملنگ بھی بڑا پاؤں پوٹیاں کھا کے آیا پچھلا پورا مہینہ، محرم منا کے آیا. ملنگ بھی محرم منا کے آیا. اللہ 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 اللہ. جی سبحان اللہ کہیے ذرا سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. او کیسا ملنگے اللہ اللہ جڑا اپنی زندگی تو تنگے. نا 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 ملنگ کو نو نہیں کہندے جڑا اپنی زندگی تو تنگ ہوئے. ملنگو ہوندا ہے جڑا زندگی رب دے حکم دے مطابق گزار گزار کے ایڈی سونی زندگی گزارے کہ ہر طاغوتی نمائندہ او دی زندگی تو تنگ ہوئے. سبحان اللہ. ہر شیطان دا چیلا او دی زندگی تو تنگ ہوئے، ہر نفس دا بندہ او دی زندگی تو تنگ ہوئے. جی اللہ اللہ. ہر نفس دا بندہ او دی زندگی تو تنگ ہوئے. کیوں جی؟ اس واسطے کہ ملنگ دی ترجیح کیے لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایتھے ہی پھس جاں گا. ملنگ نو ویکھ لیا کدھر ہو رہی نہ دیر ہو جائے گی. اللہ اللہ سبحان اللہ کہیے. بڑی یہ یاد رکھیے گا. آج چلتے چلتے بات آ گئی کہ ملنگ وہ ہے جس سے طاغوت کے نمائندے تنگ ہوں. جس سے جی جی قبروں کا پجاری جس سے تنگ ہو جائے، غیر اللہ کا پجاری جس سے تنگ ہو جائے، جی ہوس کا پجاری جس سے تنگ ہو جائے، اللہ اللہ اقتدار کا پجاری جس سے تنگ ہو جائے. ملنگ وہ ہے، ملنگ وہ ہے جس کی زندگی میں محبت رسول اتنا اس کا غلبہ ہے کہ وہ ہر موڑ پہ، زندگی کے ہر موڑ پہ کوئی بات کرنا
گوارا نہیں کرتا سوائے رب کی توحید کے، جہاں جاتا ہے دہائیاں ڈالتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اور عاشورہ محرم میں اہل بیت سے محبتوں کا دعویٰ کرنے والوں، شہادت اہل بیت اس بات کا اعلان ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ سخاوت عثمان لا الہ الا اللہ، عدالت عمر لا الہ الا اللہ، حیاء عثمان لا الہ الا اللہ، شجاعت علی لا الہ الا اللہ، حسن حسین لا الہ الا اللہ، فخر حسن لا الہ الا اللہ، شجاعت حسین لا الہ الا اللہ، فقاہت حسین لا الہ الا اللہ، سفر حسین لا الہ الا اللہ۔ ملنگ پریشان ہو گیا، میرے ول ویکھدا ہی نہیں ہون، ویکھدا یار میرے ول بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیمن بتوں نے وہم و گما۔ سبحان اللہ، کہیے لا الہ الا اللہ۔ کوئی نہیں، ملنگ پریشان نہ ہو، ہم جس منصب پہ بیٹھے ہیں ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم بات صحیح پہنچائیں۔ سوٹا کوئی نہیں ساڈے کول، اسی منوا نہیں سکتے۔ سوٹا اللہ نے پیغمبر نو نہیں دیتا، اللہ پیغمبر نو کہتے نہیں میرا پیغمبر بات پہنچا دیجئے، ہاں پہنچا دیجئے، پہنچا دیجئے، اپنے آپ کو اپنے جی کو ہلکا نہ کیجئے، پہنچا دیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء۔ قرآن کا ذوق ہو تو سبحان اللہ کرے۔ افمن زین له سوء عملی، ایک وہ بندہ جو برائی کو اچھائی سمجھ کے لگا ہوا، بدعت پہ نیکی سمجھ کے اڑا ہوا، ایک وہ بندہ اللہ 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 جو غیر اللہ کی پکار کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، ایک وہ بندہ جو بدعت کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، ایک وہ بندہ جو قرآن کی مخالفت کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، ایک اس کے مقابلے میں وہ بندہ جی اللہ 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 اللہ، وہ ہر نیکی کا ضابطہ قرآن کے علم کو بناتا ہے، محبت رسول کو قرار دیتا ہے، وہ ہر نیکی اس کو سمجھتا ہے جو پیغمبر کے نقش قدم سے جنم لیتی ہے، وہ ہر عمل خیر اس کو سمجھتا ہے جو قرآن کی روشنی سے جنم لیتا ہے۔ ان دونوں کا کوئی میل جول نہیں ہے، ایک ضلالت والا دوسرا ہدایت والا، ایک گمراہی والا دوسرا روشنی والا، ایک مایوسی والا دوسرا امید والا، ایک ناکامی والا دوسرا کامیابی والا، ایک رب کی جناب سے رحمتوں کی محرومی والا اور دوسرا رب کی جناب سے رحمتوں والا۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات۔ سبحان اللہ، ہاں جی چھوڑیے، تو کدے ہستے اودیاں فکراں پہ کرنا ہے، لا تذهب نفسک، تو کدیاں فکراں پہ اودیاں کرنا ہے، اور مولوی تینوں کدے واسطے اودی بہتی فکر لگ گئی ہے، اے فکراں تیریاں نہیں، اے فکراں رب دیاں نے۔ اللہ 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 اللہ، جی سبحان اللہ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔
جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا سبحان اللہ واللہ الذی آج کل موسم برسات کی بڑی دہائی ہے کہ جی کلائمیٹ چینج ہو گیا ہے. رات کو میں ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہا تھا, کہنے لگے کہ 5 سپیل ابھی برسات کے باقی ہیں, 3 ابھی آئے ہیں, 5 ابھی اور آ گئے. پیشین گوئیاں ٹھیک ہے, اللہ اللہ کریں پیشین گوئیاں. جی سبحان اللہ کہیے ذرا, جی سبحان اللہ. ذرا پچھلی بات کو مکمل کریں کہیں پھر سلپ نہ ہو جائے, یہاں وقت پھر لگ جائے گا زیادہ. یہاں برسات کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہوں, آیت سامنے آ گئی. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا سمت کریں اللہ 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 اللہ. عبادت عبادت بنتی ہے, لا الہ الا اللہ کی روشنی ملے عبادت عبادت بنتی ہے. محبت رسول پیش نظر ہو جائے, جی محبت رسول جی پیش نظر ہو تو میری زندگی لا الہ الا اللہ کی تقریر بن جاتی ہے, تصویر بن جاتی ہے. اللہ اللہ تشریح بن جاتی ہے, تفسیر بن جاتی ہے. میری ہر خوشی لا الہ الا اللہ کی تصویر و تقریر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے میں نے محبت رسول کو پیش نظر رکھا. آئیے ذرا قرآن سنیے گا. محبت رسول پیش نظر رکھنے والے کو یہ بات پیش نظر رہتی ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. سبحان اللہ 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 جی اللہ اللہ. میرے محبوب کے پیش نظر میری توحید کا کلمہ کیا پیش نظر ہے, کیا ہے بولیے کیا ہے؟ توحید کا کلمہ. اللہ 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 اللہ. کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو جہاں علم علم ہوگا وہاں توحید کا جی نعرہ ہوگا, وہاں توحید کا خالص توحید کا بیان ہوگا. شہید اللہ انہو. میری طرف توجہ رکھیے, دیتے رہے مسجد کی جو خدمت کرنی ہے وہ تو کریں, لیکن توجہ میری طرف. یہ وقت تھوڑا سا مجھے دیا کریں اپنی فکر کا. اللہ 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 شہید اللہ. سبحان اللہ. آپ سبحان اللہ کریں تو میں موسم کی تبدیلی پر بھی قرآن کی آیت پیش کروں. جی کلائمیٹ چینج کر رونا رونے والا ہو, قرآن سے تعلق ہی کوئی نہیں, قرآن سے کوئی تعلق نہیں. جی اللہ اللہ موسمی تبدیلیوں کا رونے رونے والا. چھوڑو چھوڑو ذرا اپنی زندگی میں محبت رسول کو پیش نظر رکھو. اللہ 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 اللہ. جب محبت رسول پیش نظر ہوگی تو ہر وقت ہر لہجہ زبان پہ ہوگا کیا؟ لا الہ. سارے بولیے کیا؟ سارے بولیے کیا؟ اتنی بات تو آپ سنتے رہتے ہیں, باہر سے بھی آپ کو یہ باتیں سننے کا موقع ملتا ہوگا, لیکن یہاں لا الہ الا اللہ سنتے ہوئے یہ بات بھی نمایاں کی جاتی ہے. او اللہ 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 اللہ. او لوگوں سنو, کوئی نبی عالم الغیب نہیں, عالم الغیب اکیلا. لا الہ الا اللہ کی صدا کا مطلب کیا ہے؟ عالم الغیب کون؟ مل کر بولیے کون؟ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ.
فریاد رس اکیلا اللہ، لا الہ الا اللہ، مشکل گویا اکیلا اللہ، لا الہ الا اللہ، بیٹے بیٹیاں دینے والا اکیلا اللہ، لا الہ الا اللہ، عزت و ذلت کا مالک اکیلا اللہ، لا الہ الا اللہ، عزت دینے والا اکیلا اللہ، لا الہ الا اللہ، رزق دینے والا اکیلا اللہ، لا الہ الا اللہ، بگڑیاں بنانے والا اکیلا اللہ، لا الہ الا اللہ، پار لگانے والا اکیلا اللہ، لا الہ الا اللہ، صحت دینے والا اکیلا اللہ، لا الہ الا اللہ، بیماریاں ختم کرنے والا اکیلا اللہ، لا الہ الا اللہ، حکمرانیاں دینے والا اکیلا اللہ، لا الہ الا اللہ، چھین لینے والا اکیلا اللہ، برکتیں دینے والا اکیلا اللہ، لا الہ الا اللہ، نظر و نیاز کے لائق اکیلا اللہ، لا الہ الا اللہ، موت سے مستغنا اکیلا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ہر وقت، ہر لہجہ، ہر لمحہ، ہر پکارنے والے کی پکار کو سننے والا اکیلا سبحان اللہ۔ فی کل نزلاتي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي، توجہ، قل ان صلاتي، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ اور لوگوں سنو، اللہ اللہ، میں محمد اللہ کا محبوب بندہ، انا حبیب اللہ، انا رسول اللہ کا فرمان۔ آپ کہتے ہیں میں اللہ کا محبوب ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں، واہ 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 واہ، جی اللہ اللہ، اللہ اللہ، جی انا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں، جی میں اللہ کا محبوب ہوتے ہوئے میرا پیش نظر کیا ہے؟ اللہ اللہ، آؤ ذرا سنو، میں تمہیں بتاؤں، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین لا شریک لا، میرا پیش نظر اللہ کی توحید کا بیان، میرے پیش نظر کیا ہے؟ بولیے، بس یہ میرے پیش نظر ہے، زندگی کا خلاصہ یہ ہے، اس سے ادھر ادھر میری کوئی دعوت نہیں ہے۔ اور ملنگ، اگر میں اس میں ڈنڈی مارتا ہوں تو ادھر ادھر کے جتنے مرضی کلابے ملاتا رہوں، کوئی میری محنت نہیں۔ تھے تے سوا تے کھٹا تے کٹا، جی اللہ اللہ، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ کہہ دیجئے میرا پیغمبر، میری نماز، ترجمہ، اس آیت کا ترجمہ سنیں، ان صلاتي، میری نماز، ونسكي، اور میری قربانی، ومحياي، اور میری زندگی، ومماتي، اور میری موت، للہ رب العالمین، کس کے لیے ہے؟ جی اللہ اللہ، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، لوگوں کو بتا رہا ہوں سجدوں کے لائق اللہ، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، لوگوں کو بتا رہا ہوں سجدوں کے لائق، سارے بولیے کون؟ وہ کیسی نمازیں ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور غیر اللہ کے پجاریوں کو دعوت توحید میری نماز ہی نہیں دیتی؟ سن رہے ہیں آپ لوگ میری بات؟ مولانا سنیے جو میں نے بات کہی، پھر سنیے، میں کیسا نمازی ہوں کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور غیر اللہ کے سجدے کرنے والوں کو میری نماز ایک اللہ کے خالص سجدوں کی دہائی نہیں بنتی؟ اور ٹھیک ہے جی، سارے رل مل کے رہنے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تیریاں نمازاں نے انہوں نے اگے ہی کوئی نہیں، تیری نمازیں بنے، جملہ سنیے، تیری نمازیں بنے تو پھر تو تیری نمازیں غیر اللہ کے سجدے کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی تکلیف کا سبب ہونی چاہیے، یا وہ رہے یا تو رہے، جس دن تیری نمازیں دعوت توحید بن گئی،
تو اللہ کا مقرب بندہ بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ یہی تو مزہ ہے. تو انیاں مسیطاں انیاں نمازاں سجدے پھر غیر اللہ دے پہ ہوتے نے. میرے مرشد فرماتے ہیں قل ان صلاتی للہ. جماعت اسلامی کے سابق امیر ہوتے تھے شاہ صاحب منور حسن شاہ، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں ان پر. میری ملاقات ہوئی ان کے ساتھ ایک دفعہ. میں کراچی جا رہا تھا، وقت نازک ہے. ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی. شناسائی نہیں تھی میری ان کے ساتھ. تو جہاز میں جانے کے انتظار گاہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ بھی مجھے نظر آئے. میں آگے بڑھا، جا کے میں ان کو ملا، تعارف ہوا. جب میں نے ان کو بتایا کہ میں گجرات سے ہوں، اپنے والد اور دادا حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ، جب ان کا انہوں نے نام سنا تو اپنی نشست سے کھڑے ہوئے، میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کھڑے کر کے سینے سے لگایا، میرا ماتھا چوما اور مجھے بے ساختہ کہنے لگے ہم نے توحید کی روشنی آپ کے دادا سید عنایت اللہ شاہ بخاری کے بیانات سے کراچی میں حاصل کی ہے. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا جی میں کراچی جا رہا ہوں. کیوں؟ میں نے کہا جی وہاں میں نے کل جمعہ پڑھانا ہے. کہاں پڑھانا ہے جمعہ؟ میں نے بتایا وہ شارع فیصل پہ مسجد ہے، جامع مسجد قادر. اچھا چلیے. بات انہوں نے میرے سے سنی. پھر جہاز کا وقت ہو گیا، وہ اپنی نشست پہ چلے گئے، میں اپنی نشست پہ چلا. اگلے روز جب میں جمعہ پڑھا رہا تھا وہاں شارع فیصل پہ، تو جمعہ کے بعد وہ صاحب دعوت مولانا عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے حجرہ میں رکنا تھا. تو جب میں وہاں پہنچا تو مولانا منور حسن مرحوم وہ بھی وہاں موجود تھے. میں بڑا حیران ہوں. میں نے کہا جی آپ، کہنے لگے آپ سے کل وہ میں نے پوچھا تھا لاہور ایئرپورٹ پہ کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، تو آپ نے بتایا کہ میں وہاں جا رہا ہوں. تو میں نے کہا چلیے، ان کے دادا کا بیان سنا کرتے تھے، آج مجھے موقع ملا ہے تو میں نے کہا چلیے جا کے پوتے کی بھی بیان سنتے ہیں کہ وہ دادا والی کوئی توحید کی بات ہے کہ نہیں ہے. آج مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. میں بیان کے آخری حصے میں آ گیا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ آپ کی دعوت میں بھی وہ لا الہ الا اللہ والی دہائی ضرور مجھے نظر آئی ہے. سید منور حسن مرحوم کا ایک کلپ ملتا ہے، آج آپ کہیں گے ان کی باتیں کر رہے ہیں. تو وہ کراچی میں یا کسی لاہور میں منصورہ میں اپنے کسی جماعتی پروگرام میں گفتگو کرتے کرتے اس آیت کو پڑھ رہے ہیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا. انداز تو ان کا اپنا، میرا تو اپنے باپ والا انداز ہے. قل ان صلاتی و نسکی، قرآن تو قرآن ہے نا، جب وہ روشنی دیتا پھر وہ کہنے والا یہ کہے کہ مجھے عنایت اللہ شاہ سے بات کی. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نمازیں اللہ کی توحید کی دعوت، میری قربانی اللہ کی توحید کی دعوت، میری زندگی اللہ کی توحید کا بیان. میں مکے میں چلوں تو اللہ کی توحید کی دعوت، میرا بیٹھنا اللہ کی توحید کا بیان، میرے مسکرانا اللہ کی توحید کا بیان، میری دوستیاں اللہ کی توحید کا بیان، میرا مکہ اللہ کی توحید کا بیان، میری ہجرت اللہ کی توحید کا بیان، میرا لڑنا اللہ کی توحید کا بیان، میرے غزوات اللہ کی توحید کا بیان، میرے صحابہ اللہ کی توحید کا بیان، میرا حرم اللہ کی توحید کا بیان، میرا حسن اللہ کی توحید کا بیان، میری ہر شے اللہ کی توحید کا بیان. جو شے میں محمد سے جڑ گئی وہ اللہ کی توحید کا بیان بن گئی. وَمَمَاتِي لِلَّهِ. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، لا شریک لا بولیے لا، سارے بولیے، کچھ دوست اکٹھے ہو گئے، لا شریک لا. جی اللہ اللہ، موسموں کا رونا روتے ہو، اللہ اللہ، ہائے کیا کرے
کلائمیٹ چینج ہو گیا جی اللہ اللہ پوری دنیا میں جی متمدن ملکوں نے فیکٹریوں کو دھواں فضاؤں کو آلودہ کر دیا ہے یوں ہو گیا یہاں ہو گیا تمہارا علم فضاؤں کی آلودگی کو بھی موسموں کی تبدیلی کا سبب قرار دیتا ہے قرآن تو ضابطہ بیان کرتا ہے واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت سبحان جی اللہ نے قرآن میں ضابطہ بیان کر دیا ہے او میاں ہواؤں کو چلانے والا بولیے سارے کون مل کر بولیے کون جی واللہ الذی ارسل الرياح 22واں پارہ ہے سورہ فاطر واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا آس ہواؤں کو چلانے والا کوئی پیر نہیں کوئی ولی نہیں کوئی نبی نہیں جی گمہ ہو گیا جی گمہ ہو گیا جی او جی بڑا گم ہے جی سانپ اندھ پہ ہوتا ہے جی جی اللہ 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 ہاں لوگو سبحان اللہ جب ہوائیں بند ہو تو میں اللہ تمہیں موقع دیتا ہوں یہ سبق یاد کرو کہ ہوائیں چلانے والا اکیلا کون جی اصل میں تبدیلی یہ ہے موسم اپنی جگہ پہ ہے اس چلانے والے کا اپنا نظام ہے میں نے اپنی فکر میں بہت ساری تبدیلیاں کر لی ہیں میں نے اپنی فکر میں اور اپنے طرز زندگی میں بہت تبدیلیاں کر لی ہیں میری فطرت تو یہ تھی کہ میری پوری زندگی میں توجہ اپنے رب کی طرف رہتی میری فطرت تو یہ تھی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم میری فطرت تو یہ تھی کہ میں کرتا رہتا لیکن میں نے میں کرنا شروع کر دیا جس دن سے میں نے کو چھوڑ کے میں شروع کیا یہ اتنی بڑی تبدیلی ہے کہ یہ تبدیلی مجھ میں تھی اور میں نے دوش آسمانوں اور فضاؤں کی تبدیلی کو دینا شروع کر دیا اور تو ٹھیک ہو جا باقی سب کچھ ٹھیک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کہتے ہیں میں بارشیں اس لیے برساتا ہوں کہ زمینیں مردہ ہو جاتی ہیں کیا ہو جاتی ہیں بولیے کیا ہو جاتی ہیں بارش کا نزول تو اللہ کہتے ہیں میں زندگی کے لیے کرتا ہوں کس کے لیے کرتا ہوں اللہ اللہ قرآن یہ کہتا ہے بارش میں زندگی ادا کرنے کے لیے کرتا ہوں تیرے اندر کتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے میری بغاوتوں کی وجہ سے کہ جن بارشوں سے میں زندگی دیتا ہوں وہ بارشیں تیرے لیے اذیت بننے لگتی ہیں پیغام یہ ہے اور بندہ بن جا واللہ الذی ارسل الریاح وقت ختم ہو گیا واللہ الذی ارسل الریاح ہوائیں اللہ چلاتی ہیں اللہ وہ کیوں چلتی ہیں فرمایا تثیر سحابا وہ بادلوں کو دھکے لگا کے لاتی ہیں ہوائیں کیوں چلتی ہیں بولیے کیوں چلتی ہیں تثیر سحابا وہ بادلوں کو دھکے لگاتی ہے اور میں ان ہواؤں کو ایک ٹارگٹ دیتا ہوں کہ یہ جو بحیرہ ہند سے پانی کے مد و جزر سے اور چاند کی چاندنی کی چمک دمک سے یہ جو بہارات بحیرہ عرب کے اوپر اکٹھے ہوئے اور بادل بنے میرے اذنوں سے میں تمہیں ٹارگٹ دے رہا ہوں میں ٹارگٹ لاک کر کے کہتا ہوں کہ جائیے ہوائیں ان کا روٹ میں متعین کرتا ہوں کہ یہ بادلوں کو دھکا لگا اور گجرات ضلع کے اوپر لے کر جاؤ اور وہاں جا کر برس جاؤ رستے میں کہیں ادھر ادھر نہیں ہوتی اللہ اللہ چکوال میں کہتے کلاؤڈ برسٹ ہو گیا پنڈی میں
پتہ نہیں 350 ملی میٹر کے 400 ملی میٹر بارش ہو گئی ہے، اور آبی نالے وہ اپنی سرحدات سے باہر آ گئے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، یہ اس لیے ہو رہا کہ میں بھی اپنی حدود کو متجاوز ان سے باہر نکل رہا ہوں۔ میری زندگی میں بھی رب نے حدود لگائی تھی کہ میری بندگی سے غافل نہ ہونا، اور میں اس کی لگائی ہوئی حدود کو جب پامال کرتا ہوں تو وہ بھی کبھی کبھی اپنی فطرت کے مظاہر سے مجھے پامالی کے نقصانات دکھاتا ہے، کہ جس طرح میری فطرت کی ڈگر ذرا ادھر ادھر ہو تو ادھر ادھر ہونے سے تمہاری بستیوں میں اذیت جنم لینے لگتی ہے۔ تم نے بھی کبھی سوچا ہے کہ تمہاری فکر میں جب مد و جزر حدود کو کراس کرتا ہے، لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے جڑنے لگتے ہو، تو انسانیت میں کتنا ظلم ہوتا ہے؟ تم بھی جب اپنی من مانیاں کرنے لگتے ہو تو کتنی زیادتیاں ہوتی ہیں۔ اللہ اللہ چھوڑیے، واللہ الذی ارسل الرياح فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ، پھر ہواؤں نے ان بادلوں کو دھکا لگایا، سُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ، پھر ہم نے ان کو برسایا مردہ زمین پہ۔ کیوں میرے اللہ؟ اجی احیینا بہ الارض بعد موتها، ان بارشوں سے ہم زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ اور سنو لوگو سنو، تم کہتے ہو اللہ کے باغی کہتے ہیں اے جہان مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا۔ جی جب بغاوت بڑھنے لگتی، اللہ نے کہا جس طرح میں نے بارش برسا کے مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے، کذالک النشور، تمہیں بھی مٹی میں مٹی ہونے کے بعد ہم بتا رہے ہیں کہ ہم پھر اسی طرح اٹھائیں گے جیسے آج ہم نے بارش کے برسنے سے کونپلوں کو نکالا ہے، تمہیں بھی ہم نشور کھڑا کر لیں گے اور اپنے سامنے پیش کر دیں گے۔